اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز، جس طرح ہمارے دین اسلام نے ہم پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض کی ہے، اسی طرح ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنا بھی ہم پہ فرض کیا گیا ہے۔ ہمیں حکم دیا ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس میں ہم نے محبت پیدا کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا کر کے دکھایا ہے، تو اس کا کچھ ہمیں طریقہ کار بھی بتایا گیا ہوگا کہ آپ نے اس کو پیدا کیسے کرنی ہے۔ جیسے ہر ایک کام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اب فار ایگزامپل ایک کمپنی ایک پروڈکٹ بناتی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میری پروڈکٹ نا ہر انسان ہر جگہ یوز ہو، تو اب اس کے لیے کچھ وہ ضابطہ بھی اختیار کرے گی، کوئی طریقہ بھی اختیار کرے گی کہ میں اس کو پروڈکٹ کو اپنی پہنچاؤں۔ ایسی تو نہیں بس وہ اعلان کر دے گی کہ جی آپ سب نے میری پروڈکٹ یوز کرنی ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کو فری بھی ڈونیٹ کرے گی، لوگوں میں ایڈورٹائزمنٹ کروائے گی، یہ وہ۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے تہادوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیے دو، اس سے محبتیں بڑھیں گی۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اب جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیتی ہیں، ہم اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، میاں بیوی کو، بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے نیبرز کو، ہر ایک کو جب ہم آپس میں تحفے تحائف دیتی ہیں، تحفوں کا لینا دینا ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہماری محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں لوگوں میں اتفاق پیدا ہوتا ہے، تو بھائی چارہ بڑھتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا تھا کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیں تاکہ مہاجر اور انصار میں محبت پیدا ہو۔ کیسے ہوگی؟ جب ایک دوسرے کو یہ ہدیے دیں گی۔ تو ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جس سے تم میں محبت پیدا ہوگی۔ تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹر، ہمیں اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے، اسلام ہر اس کام کا درس دیتا ہے جس سے آپس میں محبت پیدا ہو۔ تو اس کا مین وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری اندر نا پاور آئے، تو ہم ایک دوسرے کے مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، ہمت آئے، ہمارے اندر محبت پیدا ہو۔ تو اسی لیے اسلام اس چیز کا درس دے رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، ایک دوسرے سے تحفے دیا کریں۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جس سے ہمارے اندر محبت پیدا ہو۔ جب ہمارے اندر محبت ہوگی، ہم ایک دوسرے کے معاون بنیں گے، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں گے۔ تو اس طرح، اور اسلام نے ہر اس کام سے حکم دیا ہے بچنے کا، اجتناب کرنے کا، جس سے آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد سے، بغض سے، جھوٹ سے، کینہ سے بچنا ہے ان سے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی لڑنا اچھی بات ہے، اس سے انسان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، پاور پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ فرماتے ہیں کہ آپس میں تم نے تحفے نہیں دینے بلکہ ایک دوسرے کا مال کھینچنا ہے، لیکن نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینی ہے تاکہ تم میں محبتیں پیدا ہوں۔ تو ہدیہ تو وہ ہوتا ہے جو فری آف کاسٹ اپنے پیسوں سے دوسرے کو چیز دیتی ہیں۔ تو اسی لیے لوگوں کی یہ غلط سوچ بن چکی ہے کہ آپس میں ہم نے لڑنا ہے۔ نہیں، لڑنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں آپس میں محبت پیدا کرنی ہے، لوگوں کو ہدیہ دینی ہے، اپنے پیسوں سے دوسروں کو مال اپنا دینا ہے۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا مال دوسروں کو دیں تاکہ اس سے ہماری محبت پیدا ہو، اور بدگمانی سے بچنا ہے۔ اچھا گمان رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جو بندہ بدگمانی رکھتا ہے یا اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھتا ہے، اس سے بھی تو نفرت پیدا ہوتی ہے آپس میں۔ اسی لیے اگر ایک قطرہ بھی ہے نا، 1% آپ کو بھی چانس ہے کہ یار یہ گمان اچھا رکھوں، تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ اگر ایک فار ایگزامپل کوئی انسان گھر میں جاتا ہے اپنے، تو آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، فالو آپ نے دیکھا کہ وہ گھر میں داخل ہوا ہے، آپ نے دروازہ نوک کیا، تو وہاں سے کوئی آیا اس کے گھر میں سے بچہ کوئی، آپ نے کہا بیٹا ابو کو بلاؤ، بچہ اندر جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بدگمانی آ سکتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میرے سامنے اندر داخل ہوا ہے اور یہ کہاں پہ گیا۔ اور اسی طرح کا واقعہ نا، امیر صاحب تھے، جماعت میں محلے کا گشت کر رہے تھے، تو ایک گھر پہ جانا ہوا، ہم نے دیکھا کہ صاحب اندر داخل ہوئے، ہم ان کے پیچھے پیچھے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ان کا بچہ باہر آیا،
تو ہم نے کہا اپنے والد کو بلا کر لے کر آئیں۔ جب وہ گئے تو آ کے کہتے کہ والد نہیں ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو بدگمانی آ جاتی کہ جی ابھی تو ہمارے سامنے داخل ہوئے ہیں۔ تو جو جماعت کے امیر صاحب تھے انہوں نے فرمایا کہ جو پیچھے ان کا گیٹ ہے، یہ تو مین دروازہ ہے نا، جو چھوٹا دروازہ تھا، ہو سکتا ہے انہیں کوئی کام نہ پڑ گیا ہو، اچانک کام یاد آئے، وہ بجائے مین گیٹ کے آنے کے وہ پیچھے سے نکل گئے ہوں۔ تو ہماری برادرز اینڈ سسٹرز، یہ تربیت کی جا رہی ہے تاکہ ہماری بدگمانی نہ آئے، ہمارے ذہن میں، دل میں ان کے لیے نفرت نہ پیدا ہو بلکہ محبت پیدا ہو کہ ایسے نہ اگر ہمارے اندر ان کی بدگمانی پیدا ہو گئی تو ہمارے ان کے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمارے برادرز اینڈ سسٹرز، اس لیے ہمارا دین ہمیں اس کا حکم دیتا ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نیک کام کرنے والا بنائے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔